اللہ 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 کہ جب آدمی کسی کو بتائے گا کہ مجھے بھائی اللہ کے لیے کسی اور غرض سے نہیں، مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، تو اس کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہوگی۔ جب ایک آدمی کو معلوم ہوگا یہ آدمی بے لوث اور بے غرض ہو کر مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہوگی، اور یوں جب دونوں طرف سے محبت پیدا ہوگی تو اس محبت کو پائیداری حاصل ہوگی۔ اور جس معاشرے میں محبت عام ہوگی اور محبت کو پائیداری ہوگی، وہ معاشرہ محبت کا معاشرہ ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر آدمی دوسرے کی نفع رسانی کے بارے میں سوچے گا، خیر خواہی کے بارے میں سوچے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو آدمی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، اس کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ جب کسی کو بتایا جائے کہ بھائی مجھے تم سے محبت ہے، تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ یوں جب دو طرفہ محبت ہوگی تو دونوں کو اس محبت کا فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات معلوم یہ ہوئی، جب کوئی آدمی کسی سے کہے مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو اس کو جواب میں کیا دعا دینی چاہیے؟ وہ ذات، اللہ کی وہ ذات جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرے۔ احبک الذی احببتنی اللہ، کہ تمہیں وہ ذات تم سے محبت کرے کہ جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب اظہار محبت ہو تو محبت پائیدار ہوگی، اور دوسرا بھی محبت کا اظہار کرے گا۔ ایک آدمی کے دل میں محبت تو ہے مگر اظہار نہیں کرتا۔ میاں بیوی بھی آپس میں شرماتے ہیں اور حجاب محسوس کرتے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کا اظہار کرتے تھے، وہ میں انشاءاللہ آگے عرض کرتی ہوں۔ محبت کو پیدا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں محبت کرنا بھی ان اعمال میں سے ہے جو کیا کرے گا؟ ایمان کو مکمل کرے گا۔ ایمان کے مکمل کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ ایمان کہتے ہیں امن سے نکلا ہے، ایمان کا مطلب ہے امن دینا، تو مومن کا مطلب کیا ہے؟ امن دینے والا۔ جو امن دینے والا ہے وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھ سکتا، وہ محبت ہی کرے گا۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی کے دل میں لوگوں کی محبت ہو، لوگوں کی محبت سے بھرا ہو۔ الدین النصیحہ، کہ دین کیا ہے؟ نصیحت، سرتاپا بھلائی ہے، خیر خواہی ہے۔ کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے آپس میں محبت کرنے لگو؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، کہ سلام کرنا یہ محبت کی علامت ہے۔ آدمی سلام جس سے ناراض ہو اس کو سلام نہیں کرتا، جس سے طبیعت میل نہ کھاتی ہو، ملتی نہ ہو، اس کو سلام نہیں کرتا۔ تو سلام ایسی چیز ہے کہ جس سے محبتیں عام ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت آپس میں پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے
کہ ایک زمانہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا، سلام جو ہے وہ صرف اور صرف پہچاننے والوں کے ساتھ خاص ہو کے رہ جائے گا. جس کو آدمی جانتا پہچانتا وہ اس کو سلام کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کرے. آج بھی اکثر لوگ نظریں تو ملاتے ہیں، سلام نہیں کرتے، پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. داڑھی ٹوپی والا آدمی کہیں دیکھا ہوگا مگر سلام نہیں کرتے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سلام میں کوئی پیسے تو خرچ نہیں ہوتے. کسی کے بینک سے جو ہے 50 روپے کٹ جاتے ہیں، کسی کے اکاؤنٹ سے 10 روپے کٹ جاتے ہیں. تو پھر سلام میں بخل، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ کنجوس آدمی جو سلام کرنے میں بخل کرے. کوئی پیٹرول تو نہیں لگ رہا، کوئی خرچہ تو نہیں ہو رہا، ہاں نیکی مل رہی ہے، اس میں بھی بخل کر رہا ہے جس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا. تو یہ سب سے زیادہ بخیل آدمی ہے. اسی لیے ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، خواہ اسے جانتے ہو یا اسے نہ جانتے ہو. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی گھر سے باہر نکلے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کرتا پھرے، پھر تو مشکل ہو جائے گی، لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی. مطلب یہ ہے بھائی جس سے آنکھیں مل جائیں اس کو سلام کر لے آدمی، اس میں کنجوسی نہ کرے آدمی. تو یہ سلام ہے. اگر اس سلام کو ہم پھیلا لیں نا، یہ اس حدیث کا حقیقی مضمون ہماری زندگیوں میں آ جائے، محبتیں آ جائیں. ایک بزرگ کے پاس 2 میاں بیوی آئے، نئی شادی، مہینہ پر شادی کو ہوا، نئی شادی ہوئی تھی. وہ آ گئے اور طلاق کے کاغذات لے کر آئے کہ جی ہماری طلاق کرا دیں، ہم طلاق چاہتے ہیں. ان اللہ والوں نے وہ کاغذات تو لیے، اپنے پاس رکھ لیے اور یہ فرمایا کہ آخر طلاق کیوں چاہتے ہو؟ کہ ہماری بنتی نہیں. انہوں نے کہا اچھا میں ایک تمہیں عمل بتاتا ہوں، ایک کام تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم لوگ وہ کر لو تو پھر چاہو تو بعد میں مرضی تمہاری، یہ کاغذات میرے پاس رکھے ہیں، آ کے تم لے لینا اور جو چاہ کر لینا. کہنے لگے اچھا جی بتائیں. تو انہوں نے شوہر سے کہا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، کام سے واپس آؤ، اپنے آفس سے واپس آؤ، گھر میں داخل ہو تو بیوی کو مسکراتے ہوئے سلام کرنا. اور بیوی سے کہا چاہے تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، شوہر کو مسکراتے ہوئے جواب دے. بس یہ کام تم لوگ کرو. کچھ دنوں بعد وہ دونوں میاں بیوی آئے، کہنے لگے جی وہ ہمارے طلاق کے کاغذات دیں. انہوں نے کہا پتہ نہیں شاید بات بنی نہیں، ابھی بھی ان کا وہی موڈ ہے. انہوں نے کہا خیریت کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم نے وہ پھاڑنے ہیں. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے جو بتایا تھا نا علاج، وہ ہم نے کیا، ہمارے درمیان موافقت اور محبت پیدا ہو، اب ہم نہیں چاہتے طلاق، صرف سلام کی برکت. اور حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سلام کرنے کے لیے اپنی ازواج مطہرات کے پاس چکر لگاتے تھے. صبح کی نماز پڑھتے اور سب کے پاس جاتے، باری باری ساری 9 کی 9 بیویوں کے پاس صرف سلام و دعا کے لیے سلام کرتے اور ان کو دعائیں دے کر آتے تھے. علماء نے لکھا ہے، حافظ صاحب غالباً ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جانا آپ کا سلام اور دعا کے لیے تھا. ان کو سلام کرتے اور ان کے لیے دعائیں کر کے آتے. سلام اتنی بڑی چیز ہے. اسی طرح یہ محبت کی فضا کس چیز سے قائم ہوتی ہے؟ ایک تو سلام. تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے ذریعے سے تم اپنے بھائی کی محبت پا سکتے ہو. ہمارے دل میں اگر کسی کی کمی ہے نا تو ہم ذرا غور سے سنیں کہ یہ 3 کام ہمیں کرنے ہوں، اور جس سے چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں محبت ہو جائے اور اس کو ہم سے محبت ہو جائے، تو اب 3 کام ہیں یہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس سے ملو تو سلام کرو.
سارا جھگڑا ہوتا ہے نا، سلام ہی نہیں کیا انہوں نے مجھے، انہوں نے سلام ہی نہیں کیا مجھے، یہ جھگڑا رہتا ہے۔ تو سلام کرنے سے کیا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی کہ بھائی انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں سبقت چاہتے تھے کہ ہم پہلے سلام کریں، یعنی حضور سے ہماری ملاقات ہو تو ہم پہلے سلام کریں، مگر ایسا کبھی نہیں، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے۔ اب بتائیے کہ جب حضور سلام کریں تو اگلے سامنے والے کا دل کیسے محبت سے بھر جائے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے سلام، اللہ نے یہ سلام کا لفظ جو اللہ کا نام ہے وہ تمہارے لیے اتارا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے آپس میں سلام کرو۔ سلام کا مطلب یہ کیا ہوا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے، سلامتی تمہارے ساتھ ہو جائے، اتنی بڑی چیز ہے۔ تو کسی کو سلام کرنا، پہل کرنا سلام میں، یہ محبتوں کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے، یہ انتظار میں نہیں رہتا۔ اصول یہ ہے کہ چھوٹے کو اپنے بڑے کو سلام کرنا چاہیے، چھوٹے کو اپنے بڑے کو سلام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی اندر آتا ہے تو اس کے ذمہ ہے ہمیں سلام کرے، ہمارے ذمہ نہیں ہے، مگر اس انتظار میں رہنا کہ یہ چھوٹا مجھے سلام کرے گا، اس کا مطلب ہے دل میں ہے کہ میں بڑا ہوں، اس کو سلام کرنا چاہیے، یہ چونکہ آیا ہے اس کا حق ہے کہ ہمیں سلام کرے، ہم کیوں سلام کریں؟ یعنی کچھ اپنے دل کے اندر کچھ بڑائی ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ اس کا دل اس بڑائی سے خالی ہوتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے بڑے سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ کوئی شاگرد آ رہا ہے تو سلام میں خود پہل کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ سلام کرے گا تو ہم جواب دیں گے، انتظار میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے، آپ جگہ بنا کے اسے کہتے بھائی یہاں بیٹھیں، اس کے دل خوش ہو جاتا ہے، ان کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے میرے لیے جگہ بنائی، حالانکہ جگہ تو موجود تھی۔ اس سے محبت پیدا ہوگی دل کے اندر۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، اس کو اس کے پسندیدہ نام سے پکارو، اس کو اس کے پسندیدہ نام سے پکارو، ایسے نام سے نہ پکارو جس سے اسے چڑ ہوتی ہو، جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو، ایسے نام سے نہ پکارو، بلکہ پسندیدہ نام سے۔ کسی کا نام پورا لینا، بھائی فلاں صاحب آئے ہیں، اور بھائی فلاں صاحب کیا حال ہیں آپ کے، آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے میرا پورا نام لیا، پورا نام لیا میں نے۔ تو کسی کا پورا نام لینا اور ایسا نام لینا جس سے وہ خوش ہوتا ہو۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان تین باتوں کا آدمی خیال کرے تو اپنے بھائی کی محبت کو پا سکتا ہے۔ اب یہ محبت کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ہوا کرتا تھا، اور ہر ایک کے ساتھ ہوتا تھا، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور اپنی ازواج بیویوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، چھوٹوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، بڑوں کے ساتھ بھی۔ ہر ایک سے محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں نا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے۔ آپ کے سلوک میں کوئی تفریق نہیں ہوا کرتی تھی، ہر ایک کے ساتھ آپ کا سلوک ایسا ہوتا تھا کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسی لیے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ یعنی پھر کس سے محبت ہے؟ آپ میں ان کے والد ابو بکر سے۔
پھر خود خاموش ہو گئے کہ مجھے جو خوش فہمی تھی اب پتہ نہیں میرا نمبر آئے گا کب آئے گا. تو عائشہ کہنے میں حضور علیہ السلام نے حجاب نہیں کیا. یہ حقیقی بات ہے, بیوی سے محبت نہیں ہوتی کہ اسی کا اظہار ہے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار محبت کے ناموں سے پکار کے کیا کرتے تھے. کبھی حضرت عائشہ سے فرماتے یا اویش, ہمارے جیسے کہتے ہیں نا, پیار سے کہتے ہیں نا, تو حضور فرما رہے یا اویش, کیا مطلب؟ اے پیاری عائشہ. تصغیر ہے نا, محبت کے لیے, عزت کے لیے, اے پیاری عائشہ. کبھی فرماتے یا عائش, جیسے ہمارے ہاں پیار میں کسی نام کو ذرا سا محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں. کسی کا نام عثمان ہو تو اسے مان کہتے ہیں, اس کو مانی بھی کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا عائش. ایک دفعہ آپ نے السلام فرمایا یا حمیرا, او سرخ عورت, خوبصورت عورت. ایک جگہ آپ نے فرمایا یا شقیرہ, شقیرہ کہتے ہیں سنہری رنگت کی عورت, خوبصورت عورت. ایک جگہ آپ نے فرمایا تعریف کرتے ہوئے یا شقیرہ ان لونکی لحسن, کو سنہری عورت تمہارا رنگ تو بڑا ہی خوبصورت ہے. یہ الفاظ ہیں بیوی کو مخاطب کرنے کے. ایک جگہ آپ نے فرمایا یا ہنتاہو, او پگلی, او پگلی. یہ محبت کے بول ہیں, یعنی اظہار محبت ہے. جب تک اظہار نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ آپ کے دل میں دریا موجزن ہے محبت کا, مگر اظہار نہیں, بیوی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. کبھی تعریف کے الفاظ نہیں کہے جاتے. یہ حق ہے, یہ محبت کا حق ہے کہ تعریف کے الفاظ کہے جائیں. جیسے حضور نے فرمایا ان لونکی لحسن, او سنہری عورت, او سرخ عورت, تمہارا رنگ تو بڑا خوبصورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا, آپ کالا جبہ پہنے ہوئے تھے, کالا جوڑا پہنے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ, اس جوڑے کی سیاہی آپ کی سفیدی سے مل کر عجیب حسن پیدا کر رہی, اور آپ کے جسم کی سفیدی اس جوڑے کے کالے رنگ کے ساتھ سیاہی کے ساتھ مل کر عجیب حسن پیدا کر رہی. یہ ایک دوسرے کی تعریف ہے, یہ محبت کا اظہار ہے. بعض عورتیں بیچاری بنتی سنورتی ہیں کہ حضرت کے آنے کا وقت ہے, مگر حضرت نظر التفاتی نہیں ڈالتے. اگر تعریف کروں گا تو چڑھ جائے گی, اور بھائی چڑھانا آپ کا کام ہے, چڑھائیں گے تو کام ہوگا نا. یہ اپنی سوچیں ہیں, اپنی سوچیں, حضور کی سوچ نہیں ہے, حضور کی زندگی سے مماثلت نہیں ہے, حضور کی زندگی نہیں ہے. یہ حضور تو ہر ایک کی تعریف کرتے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ احد میں تیر چلا رہے ہیں, آپ فرمایا فدا کے ابی ارمی یا سعد فدا کے ابی و امی. حضرت سعد کی تعریف فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان. حضرت سعد فرماتے ہیں حضور نے احد کے دن صرف میرے لیے یہ جملہ کہا ہے, اور اپنے دونوں والدین کے لیے کہا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. حضرت عمر کے بارے میں فرمایا فدا کا ابی و امی. حضرت عمر اس جملے پر فخر کیا کرتے تھے. مجھے حضور نے اتنی بڑی بات فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانے لگے, عمرے پر جانے لگے, حضور کے پاس آئے رخصتی کی اجازت دینے کے لیے. آپ نے فرمایا یا اخی, او بھائی, او میرے بھائی, ہمیں دعاؤں میں نہ بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر کہ حضور نے مجھے بھائی کہا, ساری زندگی اس جملے کو یاد کر کر کے خوش ہوتے اور فخر کیا کرتے کہ حضور نے مجھے بھائی کہا. ایک صحابی نے سامان بہت سارا تھا, لوگوں سے چلنا مشکل ہو رہا تھا, تو ایک صحابی نے کیا کیا, اپنی چادر بڑی سی بچھائی, لوگوں نے اس پر اپنا سامان رکھا, انہوں نے ساری پوٹلی بنائی اور اپنے کندھے پر ڈالی اور چلنے لگے. حضور نے فرمایا یہ تو سفینہ ہے, کشتی ہے, کشتی. ایک صحابی کو فرمایا یا ذل یدین,
اور ہاتھوں والے لمبے ہاتھ تھے ان کے، محبت پیار سے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں بلی کے بچے سے، آستین میں بلی کا بچہ ڈالا ہوا ہے اور اس سے کھیل رہے ہیں، حضور نے فرمایا یا ابا ہر، او بلی والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں مٹی پر اور مٹی ان کے جسم پر لگ گئی ہے، آپ فرما رہے ہیں قم یا ابا تراب، او مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے ہاتھ سے ان کی مٹی صاف کی۔ یہ وہ اعمال محبت ہیں، یہ اظہار محبت ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ نے کیا فرمایا؟ ابو یحییٰ۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا تو کوئی بچہ نہیں ہے یحییٰ نامی، تم تو لاولد ہو، اولاد ہی نہیں تمہاری، اور تم نے اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھی ہے۔ حضرت مصعب نے فرمایا، حضرت صہیب رومی نے فرمایا کہ یہ کنیت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی تھی، کسی کے کہنے پر میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو الحسن، حضرت حسن بیٹے تھے بڑے، ابو الحسن، مگر ان کو پسند تھی ابو تراب، کہ یہ کنیت حضور نے رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے، عمیر نام تھا ان کا۔ جب حضور علیہ السلام ان کے گھر جاتے تو وہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، چڑیا کی طرح ایک پرندہ، نغیر کہتے ہیں اسے، اس سے کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ان سے کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ان کا وہ نغیر پرندہ مر گیا تھا۔ تو جب بھی جاتے آپ ان سے فرماتے وہ تمہارا او ابو عمیر، تمہارا وہ پرندہ کہاں چلا گیا؟ مزاح فرماتے، مزاح فرماتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا صحابہ سے محبت کے اظہار میں۔ آج ماں باپ سے محبت کا اظہار نہیں، شرم آتی ہے۔ میں نے طلبہ سے کہا، میں نے کہا بھائی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی امی سے معافی مانگ لیا کرو، کہ جی معافی مانگنے میں شرم آتی ہے۔ میں نے کہا جو غلطی کی اس میں شرم نہیں آتی، جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، جواب دیا، ان کی بات نہیں مانی، ان کو تکلیف پہنچائی، یہ اچھے کام تھے، اس میں شرم نہیں آئی۔ جو اچھا کام ہے اس میں شرم آ رہی۔ حضور علیہ السلام حق پر ہوتے ہوئے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا پیچھے گزرا تھا نا، ان سے معذرت کر رہے ہیں، صفیہ سے معذرت کر رہے ہیں کہ تمہارے ابا نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، میں نے جو کچھ کیا تمہاری قوم کے ساتھ، میں معذرت چاہتا ہوں۔ حالانکہ آپ حق پر تھے، ہم ناحق پر ہوتے ہوئے بھی معذرت نہیں کرتے۔ اتنا تکبر ہے، ماں باپ سے کوئی تکبر کرتا ہے؟ جب ہم ماں باپ سے محبت کا اظہار کریں تو کس منہ سے کریں؟ کہے نہ جا کر امی مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ادھر یہ کہیں گے پھر ان کی مخالفت کریں گے۔ ابا جان سے کہنا مجھے آپ سے محبت، بہنوں سے کہنا مجھے تم سے محبت ہے اللہ کی، بھائیوں سے کہنا، دوستوں سے کہیں گے، دوستوں سے سارا تعلق۔ تو ہماری محبت کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں۔ اگر یہ محبتیں زندہ ہو جائیں تو مزہ ہی کچھ اور ہو جائے، زندگی بدل جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا، ایک مجھے درخت کا گودا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، درخت کا گودا کھانا ہے۔ کھجور کے درخت کو چھیلتے ہیں، اندر سے اس کے تنے میں سے گودا نکلتا ہے، جمار اسے کہتے ہیں عربی میں۔ وہ بڑی لذیذ غذا ہوتی ہے، عربوں کی بڑی پسندیدہ مرغوب غذا ہے، مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے کی بات ہے، 1000 درہم کا ایک درخت ہو گیا تھا، اتنے زیادہ مہنگا، جیسے کہتے ہیں نا عروج پر قیمتیں پہنچی ہوئی تھی، پیک پر، بالکل انتہائی مہنگے درخت۔ میں نے ابھی حساب لگایا، 1300 روپے کی چاندی آج کل چل رہی ہے۔ اگر 1300 روپے تولہ چاندی ہے تو تقریباً 4.25 لاکھ کا درخت ہے وہ، 4.25 لاکھ کا۔ انہوں نے غلام کو بلایا کہ جاؤ ایک درخت کا گودا نکال کے لاؤ۔ لوگوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں
کتنے مہنگے درخت ہو چکے ہیں، صرف ماں کے کہنے پر اتنا مہنگا قیمتی درخت ضائع کر رہے ہو۔ کہنے لگے میں نے یہ نیت کی ہے کہ میری والدہ جو کہیں گی میں کر سکتا ہوں تو اس کو پورا کروں، میرے نزدیک 1000 کی کوئی اوقات نہیں اماں کی محبت کے آگے، اماں کی چاہت کے آگے، اماں کے حکم کے آگے۔ محبت کا اظہار ہوتا ہے، بیٹے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ہاں امی آپ سو جائیں ٹھیک ہو جائے گا، یہ محبت ہے۔ امی میں دباؤں گا آپ کو، آپ لیٹ جائیں، میں چائے بنا کے لاؤں آپ کے لیے، ابھی میں چائے بنا کے لے کر آتا ہوں۔ بہن سے کہتا ہوں چائے بنائے گی، وہ چائے بنائے، میں آپ کا سر دباتا ہوں، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دباتا ہوں۔ حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہا، اور میرے بڑے بھائی احمد بن منقدر وہ ساری رات مصلی پہ نماز پڑھتے رہے، مگر میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میری رات ان کی رات سے بدل جائے کہ وہ اماں کے پاؤں دبا دیں، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا۔ یعنی ماں کے پاؤں دبانا اتنا محبوب ہے کہ رات بھر مصلی پہ کھڑا ہونا اس کے آگے اتنا محبوب نہیں کہ میرے بھائی صاحب پیر دباتے میں مصلی پہ کھڑا رہتا۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا رخسار زمین پر رکھتے اور دوسرے رخسار پر اپنی والدہ سے کہتے ہیں اماں جان اس پر پاؤں رکھ کر آپ چلیں، میرے رخسار آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں، آپ اس پر چلیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 دوست جمع ہوئے، انہوں نے طے کیا کہ بھئی فلاں جگہ ہم جائیں گے، فلاں جگہ ہم جائیں گے اور یہاں پر اس وقت جمع ہوں گے۔ ایک ساتھی ایک دوست دیر سے پہنچے، تو دونوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، خیریت دیر ہو گئی؟ انہوں نے کہا چونکہ وعدہ تھا اس لیے بتانا پڑے گا ورنہ میں بتانا نہیں چاہتا۔ ہوا یہ کہ میں جنت کے باغوں میں لوٹ کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے ہوا یہ کہ اماں جان کے پاؤں کو بوسہ دے کر آنا تھا، اس میں دیر ہو گئی، اماں جان مصروف تھیں، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی۔ ہم نے کبھی اماں کے پاؤں کو بوسہ دیا ہوگا؟ حضرت عون بن عبداللہ رحمہ اللہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، بڑے محدث ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں۔ ایک دفعہ اماں جان نے انہیں آواز دی، اماں جان نے آواز دی، تو آواز میں کیا ہوا، انہوں نے جواب دیا جیسے ہم کہتے ہیں جی آیا، مگر ان کی آواز اماں جان کی آواز سے کچھ بلند ہو گئی، کچھ بلند ہو گئی۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی کوئی غلطی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ بھئی یہ بھی کوئی غلطی ہے کہ اماں جان کی آواز سے ہماری آواز اونچی ہو گئی؟ حضرت عون بن عبداللہ رحمہ اللہ کو اتنی بڑی غلطی محسوس ہوئی کہ اس کی تلافی کے لیے، اچھا غیر ارادی طور پر، یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، غیر ارادی طور پر، غیر ارادی طور پر، تو اتنی بڑی غلطی محسوس کی کہ اس کی تلافی کے لیے 2 غلام آزاد کی۔ ہم نے 20 روپے صدقہ کیے ہوں گے کہ اماں جان سے بدتمیزی ہو گئی، 20 روپے صدقہ کر دیں، یہ تو معمول ہے، معمول کی بات ہے۔ پھر محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ محبت تو چاہتی ہے وہ ادائیں جن سے محبت کا اظہار ہو، وہ اطاعت اور فرما برداری جس سے محبت کا اظہار ہو۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپس میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے وہ آداب چل رہے تھے کپڑے پہننے کے متعلق، تو چند باتیں تو ہو گئی تھیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کپڑے آدمی اتارے تو ان کو سلیقے سے ایک جگہ رکھے، آداب و تہذیب کی بات ہے۔ صبح عموماً بچے جو ہے کپڑے اتار کے ادھر ادھر پھینک کے چلے جاتے ہیں، بستر کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ماں کو بھی سمیٹنا پڑتا ہے، سارا گھر بچوں کے جانے کے بعد سب کے کپڑے اٹھا رہی ہیں، سب کے کپڑے رکھ رہی ہیں، سب کے بستر درست کر رہی ہیں، سب کے بلینکٹیں طے ہو رہی ہیں، سب کے تکیے جو ہے وہ درست کیے جا رہے ہیں، یہ کام ماں کے ذمے لگا کر جاتی ہیں، یہ آداب و تہذیب کے خلاف ہے۔
اپنا کام آدمی کو خود کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام نے ایک چادر پہنی، انہوں نے حضور علیہ السلام سے چادر مانگی، یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے ہدیہ کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اس چادر کو تبدیل فرمایا، اور دوسری چادر آپ علیہ السلام نے پہنی اور اس چادر کو طے کر کر لا کر ان کو دیا۔ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ ویسے ان کو دے دیتے، وہ خود ہی طے کر لیتے، مگر آپ نے سلیقہ سکھایا، سلیقہ کہ دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ گولا بنا کے پھینک دیا یا اس کو ایسے پکڑا دیا خود ہی طے کرتے رہنا میاں۔ سلیقہ یہ ہے کہ کسی کو تہذیب کے ساتھ اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی چیز دی جائے، تو طے کر کے دینا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سلیقہ بھی مطلوب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وقدر فی السرد، کہ آپ جو زنجیر کے حلقے بنائیں ان میں ایک توازن کے ساتھ برابری رکھیں۔ اگر حلقوں کے درمیان ایک حلقہ دوسرے حلقے سے بڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، زنجیر تو بن جائے گی مگر ٹیڑھی میڑھی زنجیر ہوگی۔ مگر ہر حلقہ برابر ہوگا تو ایک بالکل سیدھی سطح ہموار کے ساتھ ایک لڑی میں پروئی ہوئی جو دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی، ایسی زنجیر بنے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے، امامہ باندھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا اور ان کا امامہ کھولا اور اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور فرمایا عبد الرحمن یوں امامہ باندھا کرو۔ سلیقہ بھی سکھایا حضور نے، ایسے نہیں ہے، سلیقہ سکھایا حضور علیہ السلام۔ تو بہرحال اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کپڑوں کو آدمی سلیقے کے ساتھ رکھے۔ اور عجیب سی بات ہے کہ آدمی کے کپڑے الٹے پلٹے پڑے ہوں، لوگوں کے ہاتھ لگیں، اچھی چیز نہیں۔ خاص طور پہ عورتوں کو تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح عورت کو دیکھنا اور اس کے سطر کی رعایت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ایسے ہی وہ کپڑے جو عورت پہنے اس کا بھی نظر آنا پسندیدہ نہیں۔ یہ حیا کے خلاف ہے، پردے دار عورت کے کپڑے باہر سوکھیں اور نظر آئیں، حیا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے اور ان اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا دیجیے اور ہم سے لوگ محبت کریں، ہمارے اندر ایسی صفات پیدا فرما دیجیے۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے محبت کرنے والا بنا دیجیے، ہر ایک کے ذریعے ہمیں خیر سگالی کا پیغام بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اخلاق حسنہ سے زندگی ہماری آراستہ فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے یہاں آنے اور یہاں سننے سنانے کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے اور ہم سب کے عمل اور نجات کا ذریعہ فرما دیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیریں مانگی ہیں وہ ہم سب کو ساری امت کو عطا فرمائیے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کو ساری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔